بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے اسپانسرڈ ویزا سب کلاس 886 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ٹیپس، ویٹ فار ڈیسیژن، بینیفٹس اینڈ اسپانسرشپ۔ اب آتے ہیں فیچرز اور ایلیجبلٹی پر۔ یہ ویزا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے تعلیم آسٹریلیا میں حاصل کر لی ہوتی ہے یا جن کے پاس عارضی ویزا ہوتا ہے اور پی آر کے لیے اپلائی۔ اس ویزے کے لیے آپ کو کسی ایلیجبل رشتہ دار نے اسپانسر کیا ہو یا نومینیٹ میں پارٹیسپیشن حاصل ہوئی ہو اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ ایجنسی کی طرف سے۔ آپ کی عمر 50 سال سے کم ہو، انگلش لینگویج ہو کمپیٹنٹ، ایجوکیشنل اور اسکلز SOL کے۔ اب آتے ہیں ویٹ فار۔ ہر ویزے کا اپنا پروسیسنگ ٹائم ہے۔ آپ کی درخواست کے جواب میں کریکٹر، اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہو، کریکٹر یا ہیلتھ چیکس جس میں ایکس رے شامل ہوتا ہے تاکہ اور معلومات فراہم کی جائے یا درخواست نامکمل ہے۔ اگر آسٹریلیا میں رہ کر اپلائی کرتے ہیں تو بریجنگ ویزا حاصل کرنا ہوگا، اور اگر بریجنگ ویزا A موجود ہے تو بریجنگ ویزا B کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو نہ کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپانسر کی اسپانسرشپ 3 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپانسر کو لازمی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اسپانسر بننے کے لیے، اور ان فیسوں سے بڑھ کر نہیں دینا کسی اور شخص کو
ان میں اسپانسرشپ کی قیمت اور نامینیشن چارجز، مائیگریشن ایجنٹ کی فیس جس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اسپانسرشپ اور درخواست نامینیشن پر، ایڈمنسٹریٹو کی فیس اور سن ڈرائی کی فیس، ان امپلائرز کے لیے جو کنڈکٹ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ایکسرسائزز کو جن میں ایجنٹ، مائیگریشن ایجنٹ، جاب ایڈورٹائزنگ، کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ، شارٹ لسٹنگ، انٹرویوز اور ریفرنسز چیک کی فیسیں، تنخواہیں یا ہیومن ریسورس اسٹاف، آؤٹ سورسنگ میں بیک گراؤنڈز اور پولیس چیکس اور سائیکولوجیکل لسٹنگ کی فیسیں جہاں پر امپلائر کی ڈٹرمنیشن اور اپلیکنٹس کی سیوٹیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے نوکری کے لیے، ٹریننگ آف نیو سٹاف، پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹ اور ناکام درخواست گزاروں کے لیے ایڈوائسز، اسپانسر کے انٹرویوز کی ٹریول کی فیسیں یا اوورسیز یا آسٹریلیا میں اپلیکنٹ کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔